ویلکم بیک. اچھا جی، ہم بات کر رہے تھے اورنج ٹرین کے بارے میں. تو سر یہ بتائیں کہ یہ 22 ماہ تک جو پروجیکٹ روکا گیا، اس میں کتنا جو عوام کو اور گورنمنٹ کو اس کا کتنا نقصان ہوا ہے؟ کیونکہ روڈس بھی بلاک کر دیے جائے، اس کی وجہ سے مزدوروں کا بھی کافی آپ کو پتہ ہے، محنت کے لیے جو لوگ آتے تھے ان کا بھی سرمایہ یہی تھا. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، میاں محمد شہباز شریف صاحب نے اورنج لائن ٹرین کا جو منصوبہ لاہور کے لیے بنایا تھا، وہ ایک انٹرنیشنل سطح کا منصوبہ تھا. اس میں غریبوں، طالب علموں، تاجروں، مزدوروں، وکلاء، ڈاکٹرز، صحافی، تمام ان لوگوں کو جو مڈل کلاس سے تعلق رکھتے تھے ان کو فائدہ پہنچنا تھا. وہ کیسے؟ اور وہ کیسے جی، کہ وہ اس میں بندہ اگر اپنی موٹر سائیکل، سائیکل یا گاڑی وہ اسٹیشن پہ کھڑی کرے جی، اور ٹرین میں بیٹھے اپنا کام کر کے واپس آئے اور پھر ٹرین سے بیٹھ کے گھر جائے. ایک تو پٹرول کی بچت تھی، جی، جی، ایک آپ اس کو جو ٹرین کا سفر ہے اگر آپ کا اتفاق ہوا اس میں بیٹھنے کا تو وہ ایک بڑا لگژری سفر ہے اور انتہائی مناسب جو ہے اس کا ریٹ تھا. جیسے اس میں میٹرو میں 20 روپے تھے، اس میں میاں شہباز صاحب ممکن ہے کہ یہاں بھی 20 رکھتے یا 30 کر لیتے. جی، جی، تو 30 روپے میں اگر آپ ڈیرہ گجرا سے نیاز بیگ ٹھوکر جا سکتے ہیں تو اگر آپ رکشے، ٹیکسی، ویگن پہ بھی جائیں تو کم از کم آپ کا 500 روپیہ خرچہ آئے گا. بالکل. یعنی کہ میٹرو اور اورنج لائن منصوبہ اس طرح کا منصوبہ تھا کہ یہ ڈیلی بیسس پہ مزدوروں کی جیب میں آپ اس کو ہم زیادہ نہیں کرتے تو کیلکولیٹ کر لیں تو 200 سے 250 روپیہ ڈیلی ان کی جیب میں جاتا تھا جو ان کی بچت تھی. تو اس منصوبے کو لیٹ کرنے سے ایک تو اس علاقے کے لوگوں کو بے شمار تکالیف برداشت کرنی پڑی، جی، ان کے بزنس کی تباہی ہوئی لوگوں کے، اور اس کے بعد بے شمار لوگ بیمار بھی ہوئے کیونکہ گرد و غبار اتنا تھا کہ لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا. اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب حکومت کو یا پاکستان کو اربوں روپے کا نقصان برداشت کرنا پڑا اس کو ڈیلے کرنے سے. اور اگر وقت پہ بن جاتی تو ہمارا ایک اور کسی اور شہر میں میٹرو ٹرین ہم بنا سکتے تھے. لیکن بدقسمتی یہ ہے ہمارے ملک کی کہ یہاں پہ لوگ بجائے اس کے کہ وہ اپوزیشن کریں، وہ لوگوں کو، رہنماؤں کو یا اپنے حکمرانوں کو بتائیں کہ ملک کو کیسے چلانا ہے، کیا آپ کی غلطی ہے، اس کے بجائے ان کے بنائے ہوئے منصوبوں کو روکتے ہیں. آپ کو پتہ ہوگا کہ اس وقت کچھ نام نہاد NGOs جو پلانٹ کی گئی تھی وہ ہائی کورٹ چلی گئی اور ہائی کورٹ نے آپ دیکھیں ستم ظریفی کہ تقریباً 8 ماہ کے قریب تو فیصلہ ہی محفوظ رکھا. یعنی کہ کم و بیش جو مجھے یاد ہے کہ 22 ماہ تک میٹرو ٹرین رکی رہی. پھر بالآخر جب وہ سٹے اٹھا تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ میاں محمد شہباز شریف نے اپنے دور حکومت میں لکشمی چوک تک اس کو چلا دیا تھا. اگر 2 یا 3 ماہ مزید انہیں ملتے تو انہوں نے پوری چلا دینی تھی. وہ کام جو میاں شہباز شریف صاحب 3 ماہ میں کرتے تھے یہ 3 سال میں نہیں کر سکتے. نہ ان کے پاس ویژن ہے، نہ ان کے پاس دماغ ہے، نہ ان کے پاس ٹیم ہے، نہ ان کی کوئی ورکنگ ہے. بالکل نکمے، نکارا، نکھٹو، بیکار قسم کے لوگ ہیں جو ہم پہ مسلط کیے ہوئے ہیں. اپوزیشن پارٹی سر اس میں یہ بھی تو کہتی ہے کہ اس میں کافی غریب لوگوں کے گھر بھی آئے اس پروجیکٹ میں، جو نقصان ہوا عوام کو، اور اس میں کافی زیادہ جو پیمنٹ ہے اس کا بھی ایشو بنا ہے. کچھ اس طرح کے بھی سوال سامنے آ رہے تھے، اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، پیمنٹ کا تو کسی کا ایشو نہیں بنا. یہ تو اگر کوئی پیمنٹ کا ایشو ہوتا یا بندہ عدالت میں جاتا یا احتجاج کرتا. جی، نہ کسی نے احتجاج کیا، نہ کوئی عدالت میں کیا. جی، ایک بات، اگر پیمنٹ کا ایشو ہوتا تو آج کی گورنمنٹ ہمیں جس طرح ہماری حکومت کو ایشوز نکال رہی ہے وہ بھی نکالا ہوتا. یہ نہیں تھا. جہاں تک گھر گرانے کا تعلق ہے تو اس میں بے شمار جو فیروز پور روڈ کے اوپر جو روڈ کے اوپر جو بلڈنگز تھی وہ سرکاری جگہوں پر بھی بنی ہوئی تھی.
لوگوں نے آگے بڑھائی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. جو پیچھے کی گئی ہیں, دیکھیں اگر پیچھے آبادی جو ہے جو لاکھوں کی تعداد میں رہ رہی ہے, جی لاکھوں کی آبادی کو سہولت دینے کے لیے چند 100 لوگوں کو اگر تکلیف اٹھانی پڑتی ہے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے. تو سر جو ان لوگوں کے بیچ میں گھر یا بلڈنگز آئی, ان کے لیے جو آپ کی حکومت ہے, انہوں نے کیا انتظامات کیے اور کیا ان کو فیور دی؟ ان کو جو مارکیٹ کا ریٹ تھا اس وقت دیا گیا. اس وقت تو آپ کو جو جین مندر ہے, جی جی جین مندر کے اوپر جو بلڈنگیں کھڑی ہوئی تھی وہ محکمہ اوقاف کی تھی. محکمہ اوقاف کی بلڈنگ ہونے کے باوجود, یعنی کہ محکمہ اوقاف بھی پنجاب گورنمنٹ کا محکمہ تھا, جی جی اس کے وہاں پہ کرائے پہ لوگ رہ رہے تھے جو بڑا مناسب یا چیپ سا کرایہ دیتے تھے, یعنی کہ کوئی 1000 2000 1500 کوئی 300 کوئی 200 اس قسم کا ان کا کرایہ چل رہا تھا سالوں سال سے. تو اس کے باوجود میاں محمد شہباز شریف نے ان کو بھی مناسب قیمت دی تاکہ ان کی حق تلفی نہ ہو. اور مجھے یہ بات یاد ہے کہ اس وقت وہاں پہ ایک پیپلز پارٹی کا بڑا سینئر رہنما رہتا تھا, انہوں نے ایک پروگرام میں آ کے کہا تھا کہ میں میاں محمد شہباز شریف پہ خوش ہوں کہ انہوں نے اوقاف کی جگہ کا ہمیں وہ قیمت دی ہے جس طرح ہماری ملکیت ہے, ان سے ہم اپنا نیا گھر بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر, یہ بتائیں کہ جو گورنمنٹ اب کرونا کا وبا جو چلی ہے اس کے SOPs کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے, یہ جو لاک ڈاؤن لگایا جاتا ہے, کیا عوام کے لیے یہ فیصلہ صحیح ہے؟ دیکھیں جی, اس میں ابہام ہے. اگر دیکھا جائے تو یہ ایک واحد بیماری ہے جس پہ پوری دنیا متفق ہے. جی ایسے کہ یعنی کہ اگر تو ہو کوئی ایک طبقہ, کوئی مذہبی طبقہ, ڈاکٹرز, سائنسدان, پولیٹیشین, کسی ملک کی اپوزیشن, کسی ملک کے ریسرچر, کوئی ایک طبقہ بھی اس چیز کی مخالفت کرے کہ یہ کرونا فراڈ ہے, یہ کرونا ٹھیک نہیں ہے, یہ لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے, جی تو پھر تو اس پہ ہم کوئی بات کر سکتے ہیں. جب دیکھیں ہمارے ملک میں بھی اکثر آپ کو پتہ ہے کہ ہر بندہ بات میں سے کیڑے نکالتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی کوئی طبقہ, کوئی مکاتب فکر جو ہے اس بات پہ بالکل کسی کی رائے نہیں آئی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. لوگوں کی جانوں کی حفاظت کرنے کے لیے جس طرح دنیا میں انتظامات کیے جا رہے ہیں, پاکستان میں بھی کیے گئے ہیں اور کرنے چاہیے, کیونکہ اتنے لوگوں کی جانوں کا خطرہ ہے تو اس کو ہم اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. تو کیا یہ موجودہ حکومت جو ہے SOPs پہ عوام کے ساتھ SOPs پوری کارروائی کروا رہی ہے, پورے طریقے پہ SOPs پہ پابندی لگوا رہی ہے؟ کیا آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اس میں ناکام ہے حکومت؟ دیکھیں جی, حکومت جس طرح ہر کام میں ناکام ہے, اس میں بھی ناکام ہے. کہ آپ لاہور میں بے شمار بازار ایسے رہے ہیں رمضان کے دنوں میں آپ کہیں تو میں نشاندہی بھی کر سکتا ہوں, لیکن بہرحال لاہور میں ایسے بازار رہے ہیں جن میں آپ کہہ سکتی ہیں کہ میلے کے سما تھے. اتنی خواتین, مرد, بچے جو ہے جس انداز میں پھرتے رہے ہیں تو ان کو کسی نے روکا نہیں ہے. اور یہ آپ نے دیکھا کہ اس دوران جو ہے بیماری کا جو ریشو تھا جی جی وہ 18% چلا گیا تھا. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو اب جب وہ عید ختم ہوئی ہے تو وہ ریشو نیچے آ گئی ہے. تو اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ اس وقت جو ہے گورنمنٹ جو ہے ان پہ کنٹرول نہیں کر سکی, یعنی کہ اپنے لوگوں کو یہ سمجھانے میں ناکام رہی ہے کہ اگر اس عید پہ آپ خریداری نہ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. حالانکہ اللہ کی مہربانی سے اکثر لوگ جو ہیں, ہر بندے کے پاس جو پہننے کے لیے کپڑے ہیں وہ اس طرح کے تو ہیں کہ وہ عید پڑھی جا سکتی ہے. بالکل بالکل صحیح ہے. اچھا سر, یہ بتائیں کہ گورنمنٹ جو ہے, موجودہ گورنمنٹ ہماری مہنگائی پہ کنٹرول نہیں کر پا رہی, اس کی کیا ریزن ہے؟ دن بہ دن مہنگائی بڑھ رہی یہ ہے. حکومت کس چیز پہ کنٹرول پا رہی ہے؟ یہ حکومت اپنے وزیروں پہ کنٹرول نہیں پا رہی, یہ حکومت اپنے MPs MLA پہ کنٹرول نہیں پا رہی, یہ حکومت جو ہے کرونا پہ کنٹرول نہیں پا رہی, یہ حکومت اپنے منصوبوں کو پوری مدت میں کمپلیٹ نہیں کر رہی. یہ حکومت کوئی ایسا کام مجھے بتا دیں جو اس کے کنٹرول میں ہو. جب کسی میں اہلیت ہوتی ہے تو وہ محنت اور لگن سے کام بھی کرتا ہے. ان کے پاس اہلیت ہی نہیں ہے, اس لیے انہوں نے کوئی مہنگائی, آپ نے چینی دیکھی, آٹا, سبزیاں, جو بھی اشیاء خرد و نوش ہے, چکن ہو گیا, پیٹرول ہو گیا, اشیاء خرد و نوش ہیں وہ ڈبل قیمت پہ ہیں. یعنی کہ وہ میڈیسن جو ہے جو پہلے 2000 کی آتی تھی, جو شخص ریگولر جو ہے وہ 2000 کی مہینے کی خریدتا تھا, آج 5000 کی ہے. مرغی کی قیمت آپ دیکھ لیں, اور بے شمار چیزیں جو ہیں
ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ان کی میری اسیسمنٹ ہے کہ جو ہمارے ملک کی بیوروکریٹس ہیں جو اصل میں ملک کی ریڑھ کی ہڈی اور ملک کو چلاتے ہیں، جو ایک پلر ہے، وہ ان کی بات ہی نہیں مانتا کیونکہ ان کو تفظ نہیں ہے. کبھی ایک آ جاتا ہے آرڈیننس آ جاتا ہے کہ ان کو جبری ریٹائر کر دیا جائے گا، کبھی کسی کو کسی منصوبے میں پکڑ لیا جاتا ہے، کبھی کسی کو کسی منصوبے میں پکڑ لیا جاتا ہے. جب ایک ہراسمنٹ کا دور ہو اور کام کرنے والے شخص ہراساں ہو تو اس ہراسگی کے دوران کوئی بھی کام اچھے طریقے سے پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکا. اور بیسک اس کی وجہ یہی ہے، آپ نے اے سی جو ہے وہ سیالکوٹ یہ پتہ نہیں سیالکوٹ ہی تھا، اے سی سیالکوٹ کا واقعہ دیکھا آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پنجاب میں کتنے سی سی پی او لاہور جو ہے وہ چینج ہوئے ہیں، کتنے ڈی سی لاہور چینج ہوئے ہیں، کمشنر چینج ہوئے ہیں، چیف سیکرٹری چینج ہوئے ہیں. یار یہ کوئی طریقہ ہے کام کرنے کا؟ طریقہ ایک بندے کو کام کرنے کا موقع تو دیا جائے. جب تک وہ ہالٹ اپنا پورا کرتے ہیں تب تک اس کو چینج کرتے جب ان کو سمجھ آتی ہے، جس طرح آپ ایک اینکر ہیں، ابھی آپ محنت کر رہی ہیں، کوشش کر رہی ہیں، جب آپ اپنے کام پہ آپ کی گرفت آ جاتی ہے تو آپ کو فارغ کر دیجیے، کسی اور کو بٹھا دیں گے تو 6 ماہ کے لیے جب آپ رکی رہیں گی تو آپ پھر زیرو پہ آ جائیں گی. جی ایسے ہی ہے. تو اسی طرح ہی ہے یہ سارا نظام جو ہے. اپوزیشن پارٹی کے اختلافات کی وجہ سے کبھی جیل میں جانا ہوا آپ کا؟ میرا جی میں اس دفعہ تو ابھی اللہ کی مہربانی سے میں بچا ہوا ہوں. تو اس دفعہ جو ہے، اس دفعہ کا کیا مطلب سر؟ اس دفعہ یہ جو اپوزیشن چل رہی ہے عمران خان والی جو ہے، اچھا اس وقت اس اپوزیشن میں ہمارے جو قیادت ہے جی، میاں محمد نواز شریف، میاں محمد شہباز شریف، ہمارے حمزہ شہباز شریف صاحب، محترمہ مریم نواز صاحبہ، خواجہ سعد رفیق صاحب، شاہد خاقان عباسی، خواجہ اصف صاحب، اس دفعہ جو ہے ہمارے بڑے بڑے لوگوں نے جو جیلیں کاٹی ہیں، ورکروں نے نہیں کاٹی. جب جو ہمارے ورکرز جو ہے جو اکثر الزام لگاتے تھے کہ ہم پکڑے جاتے ہیں، ہم جیلیں کاٹتے ہیں، اور یہ قیادت جو ہے یہ آرام سے ڈرائنگ روموں میں بیٹھی ہوتی ہے. لیکن اس دفعہ جو ہے ہماری قیادت ظلم، جبر، تشدد، سختیاں، ہر قسم کا جو ہے وہ چیزیں برداشت کر رہی ہے. اور جس طرح آپ نے رانا ثناء اللہ کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہوئی ہیں وہ بھی آپ سب کے سامنے ہے کہ جھوٹے کیسز بنائے گئے تمام لوگوں کے. کسی کیس میں سے آپ مجھے بتا دیں کچھ نکلا ہے؟ خواجہ سعد رفیق صاحب جو ہیں وہ 18 ماہ تک قید میں رہے. تو جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے. سپریم کورٹ نے نیب کو ننگا کر دیا ہے اور وہ انویسٹیگیٹر جو ہے ان کو یہ بتا دیا ہے کہ تم نے جو ہے یہ سیاسی دہشت گردی ہے. جی مزید اس پہ تو حمزہ شہباز شریف صاحب نے جو 2 سال سے زیادہ عرصہ جو انہوں نے کاٹی ہے، تو جس صبر کے ساتھ اور جس جمع مردی کے ساتھ انہوں نے جیل کاٹی ہے وہ بھی پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے. اچھا سر، یہ تو ہو گیا کہ انہوں نے اتنی مشکلات کا سامنا کیا، آپ نے کیا کیا؟ ہاں بہت اچھی بات کی ہے آپ نے. میں تحریک نجات سے لے کر تحریک بحالی جمہوریت کے دوران تقریباً کم و بیش 9 مرتبہ جیل گیا ہوں. اور مجھے یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ جب محترمہ کلثوم نواز صاحبہ کی گاڑی جو ہے وہ کرین سے اٹھائی گئی تھی، اس ایف آئی آر کا میں حصہ بھی ہوں اور اس وقت میں نے جیل بھی کاٹی تھی. جب میاں محمد شہباز شریف صاحب لاہور ایئرپورٹ پہ آئے اور ان کو واپس کر دیا گیا، اس دفعہ بھی مجھے ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا. اس کے علاوہ بھی بیشتر دفعہ مجھے پکڑا گیا. ہم نے ظلم، جبر اور ہر قسم کی سختی جو ہے وہ برداشت کی اور پارٹی کے ساتھ پوری چٹان کی طرح کھڑے رہے. جی بہت شکریہ. اسی کے ساتھ میرے پروگرام کا ٹائم ہوتا ہے ختم. نیکسٹ پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے گیسٹ کے ساتھ اور بہت سارے نئے سوالات کے ساتھ.